السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ واجب الاحترام اساتذہ کرام عزیز طلباء، جامعہ شمس القرآن شمس العلوم، جس میں پہلے بھی حاضری ہوئی ہے، اور آج آپ طلباء سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمارے تمام دینی دعوت کو کامیابی عطا فرمائے۔ علم کے میدان میں ہم اترے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والوں کے درجے یقیناً بلند ہیں، اور ایمان والوں کے جن کے درجے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے مزید بلند فرمائے وہ اہل علم ہیں، جن کو علم دیا گیا۔ علم کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم لاشعوری طور پر اپنا وقت بھی گزار رہے ہوتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فیوز و برکات بھی حاصل کر سکیں، اور یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ مال برکات پر اکتفا کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے، اور مال حصول علم پر توجہ رکھنا یہ بھی کافی نہیں ہے، اور یہ دونوں باتیں نہ ہو، مال وقت گزارنا ہو، تو یہ تو ویسے بھی نقصان دہ زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا علم بھی حاصل کریں اور فیوز و برکات بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ کام ہے، وہ عمل ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، اس کے بعد ائمہ مجتہدین ہوں، محدثین کرام ہوں، ہمارے اسلاف ہوں، انہوں نے حصول علم کو اہمیت دی، توجہ علم کے حصول پر رکھی، قرآن و حدیث پر رکھی، تو دنیا نے ان کو پہچانا بھی، ان کو مانا بھی۔ ان کا مقصد صرف کیا تھا؟ حصول علم تھا۔ لیکن ہمارے جو مقاصد ہمارے طلباء کے وہ بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں امتحان پاس کرنا ہے، بس ہم نے سند حاصل کرنی ہے۔ جب سے یہ رجحان پیدا ہوا ہے تو علم کا شوق اٹھ گیا ہے، جبکہ علم کی اہمیت کیا ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے سفر کر کے ملک شام میں آیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پہلے یہ سنا تھا کہ ایسا ہوا کہ صحابی رسول کے پاس حضور کے دوسرے غلام اتنا سفر کر کے آئے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ وہ حدیث کون سی ہے جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ جب اس کو پڑھا تو وہ حدیث بھی طالب علم اور علماء کے بارے میں کیا ہے؟ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی راہ میں چلتا ہے، نکلتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ اور کلمہ گو مسلمان بالخصوص اسی مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کمزور کیوں نہ ہو، لیکن خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں، ہم جنت کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ لیکن طالب علم، عالم دین کی شان کیا ہے کہ جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ طالب علم سے خوش ہو کر، طالب علم کے کام سے، اس کے جو پڑھائی کا معاملہ ہے، جو شب و روز اپنے حصول علم میں لگا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ملائکہ خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور آگے آیا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي السَّمَاءِ، کہ عالم دین جو علم حاصل کرتا ہے، حصول علم کی راہ میں ہوتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات یستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں، اللہ کریم نے ان کو بھی حکم دیا ہے وہ بھی عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور یہاں نکتہ والی بات، توجہ والی بات یہ ہے، میرا رب کریم جو علیم بذات الصدور ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے حکیم ہیں اور امت کے ہر درد کی دوا آپ کے پاس ہے، چاہے وہ روحانی مرض ہو، جسمانی مرض ہو۔ صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، جسمانی تکلیفوں میں بھی شفا پائی، روحانی میں بھی پائی۔ تو وہ جانتے تھے کہ جب ہم مدرسے میں بیٹھ کر، جب ہم صرف کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور گردانے رٹ رہے ہوں، بیٹھے ہیں رٹا لگا کے، کبھی صرف صغیر پڑھ رہے ہیں، صرف کبیر پڑھ رہے ہیں، بس رٹا ہی لگایا جا رہا ہے۔ کہیں طالب علم دیکھے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی، اس کا کوئی ہم عمر، وہ تو رات دن تسبیح پڑھتا ہے، وہ تو رات دن وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور وہ نوافل پڑھ رہا ہے، اور وہ رات دن عبادت میں گزار رہا ہے۔ میں کس کام میں لگا ہوں؟ میں تو ادھر پڑھ رہا ہوں، سارا بیدرے کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور میں افعال ناقصہ، ان کا عمل حروف مشبہ بالفعل میں لگا ہوں، اور اسم کے اعراب میں لگا ہوں۔ تو وہ کہاں اور میں کہاں؟ کہیں احساس کمتری کا شکار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ حدیث بھی سامنے رکھیں، اور دوسری حدیث قدسی کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما السائلین، کہ اگر کوئی قرآن میں مشغول ہے، اب فیصلہ میں آپ سے لیتا ہوں، آپ مدرسے میں آئے، اگر آپ کو آتے ہی قرآن کو شروع نہیں کروایا گیا، ترجمہ قرآن نہیں پڑھا آپ نے، صرف بھائی میں لگا دیا گیا اور آپ کو تعمیر میں لگا دیا گیا، تو آپ قرآن میں مصروف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پہلے تو یہ ذہن سازی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ یہ جو صرف بھائی پڑھ رہے ہیں، آپ تعمیر پڑھ رہے ہیں، یہ آپ قرآن میں مشغول ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں آپ کو سیگے آئیں، آپ قرآن کا سیگا سمجھ سکیں، آپ کو ترکیب آئے، آپ قرآن پاک کی ترکیب سمجھ سکیں، آپ کو مفردات کے معنی آئیں تاکہ آپ قرآن کریم کے کلمات، قرآن پاک کے جو مفردات ہیں، پہلے ان کے معنی پھر جملوں کے معنی سمجھ سکیں، آپ کو قرآن آ سکے۔ تو آپ جب سے مدرسے میں داخل ہوئے آپ مشغول قرآن ہو گئے، اور قرآن میں جو مشغول ہو گیا، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو میں مانگنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فرمایا وہ اپنے لیے خود دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اے طالب علم، اے عالم دین، میں نے تیری بخشش کے لیے میں نے ساری مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ سارے تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لہذا
ہمیں اپنے علم کی طرف، اپنے شب و روز جو ہم علم میں گزار رہے ہیں، بس اپنی نیت شروع سے یہی بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کے بھی امام بن جائیں، نعت کے بھی امام بن جائیں اور ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ نہ آتا ہو، تفسیر سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، شغف نہ ہو، حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو۔ یہ جو ہم صرف کے امام بنتے ہیں، نعت کے امام بنتے ہیں، بلاغت کے امام بنے، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم قرآن سمجھ سکیں، حدیث سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے اوپر توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔